بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی کا تذکرہ کر رہا تھا۔ Before the break I was mentioning the story of the sacrifice of سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام as mentioned in the قرآن کریم، جس طرح قرآن کریم کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ ویسے تو اس کی بہت ساری تفاصیل ہیں، لیکن قرآن کریم نے مختصر انداز کے اندر یہ جو مین پوائنٹ ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ Although the story in its detail we can find in many ahadith, but Quran Kareem has mentioned it very briefly and very concisely and to the point, mentioning the most important points of it۔ اس میں درمیان میں ایک جگہ ہے جہاں روایات میں آتا ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے نکل کر منا کا جو علاقہ ہے جہاں قربانی واقع ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ قربانی اس جگہ کے اندر کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب جا رہے تھے تو روایات میں آتا ہے کہ شیطان ان کے پاس آیا ورغلانے کے لیے، اور ابراہیم علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی کہ یہ اللہ کا حکم تو ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو بجا لاؤ، ہو سکتا ہے تو آپ کسی جانور کی قربانی کر لو بجائے اس بچے کے، آخری عمر کے اندر آپ کو یہ بچہ نصیب ہوا۔ اور دوسری بات یہ کہ آخر یہ انسان ہے، اس کے قربانی سے اللہ کو کیا فائدہ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھا کر کنکریاں جو ہے اس شیطان کی طرف ماری، اس کی بے عزتی کرنے کے لیے۔ ایک بے عزتی کا انداز ہوتا ہے، جیسے آدمی کسی کے اوپر جب تھوکتا ہے تو اس تھوک کے ذریعے اس کو دکھ نہیں ہوتا یا اس کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن ایک قسم کی بے عزتی کا انداز ہے کہ آپ کسی کے اوپر تھوک لو یا کوئی اس طرح آپ کو پریشان کر رہا ہو تو خواہ آپ کنکری لے کر کنکریاں اس کی طرف پھینکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ کنکریاں اس کو لگ جائیں، ہو سکتا ہے نہ بھی لگیں، لیکن یہ آپ کا انداز ہے بتلانے کے لیے کہ آپ کی بات سے میں اگری نہیں کرتا ہوں، بھاگ جاؤ، یہاں سے ہٹ جاؤ یا اس بات کو چھوڑ دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں اس کی طرف پھینکی بتلانے کے لیے کہ بھاگ جاؤ، مجھے تیری بات سننی نہیں ہے، عمل تو دور کی بات ہے، مجھے تیری بات سننے تک نہیں ہے۔ پھر وہ شیطان حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اور یہی بات کہ یہ بیٹا اللہ نے آپ کو دیا ہے بڑی دیر کے بعد آخری عمر کے اندر، اور بیٹے کا اتنا معصوم بیٹا ہے، اس کی کیا غلطی ہے، اس کے بجائے اگر آپ کسی جانور کو ذبح کر دیتے۔ لیکن حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی انداز اختیار کیا، چنانچہ کچھ کنکریاں لی اور اس کی طرف پھینکی، یہ بتلانے کے لیے کہ تیری بات کو سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، تیری بات سننے کے لیے بھی میں تیار نہیں ہوں، اس پر عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، بھاگ جا۔ چنانچہ وہ پھر اب اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے بھی بچپنے کے باوجود یہ انداز اختیار کیا کہ اس کو بھی کنکریاں ماری۔ اللہ رب العزت کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے اس کو حج کا ایک حصہ بنا دیا ہے۔ تو چنانچہ جو لوگ اب حج پر جاتے ہیں، عمرے پر نہیں، جو حج پر جاتے ہیں، اب ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جن 3 جگہوں کے اندر شیطان آیا ہوا تھا، اس جگہ کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت، سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی سنت، ان تینوں بزرگوں کی سنت کو اللہ رب العزت نے قیامت تک اس کو جاری رکھا ہے۔ چنانچہ قیامت تک حج ہوتا رہے گا، اور نبی ابراہیم علیہ السلام کی مائی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور اسی طرح نبی اسماعیل علیہ السلام کی یہ سنت باقی رہے گی کہ اس وقت جو انہوں نے کنکریاں ماری تھی، تو اسی انداز کے اندر آپ کو کنکریوں کا انداز اختیار کرنا ہے۔ ادھر شیطان آج موجود نہیں ہے، اور نہ شیطان کو آپ مار سکتے ہیں ان کنکریوں کے ساتھ، لیکن
وہ انداز اتنا پیارا تھا، اللہ رب العزت کو پسند آیا کہ وہ انداز ابھی ہم اختیار کرنا ہے۔ اسی وجہ سے آپ جب جاتے ہیں تو وہاں زور سے مارنے کی ضرورت نہیں، آہستہ سے مار دو، آہستہ سے۔ کیوں کہ مقصد یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم، سیدنا حاجرہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان کا انداز ہمیں اختیار کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو حج کا ایک حصہ قرار دیا، بلکہ مسئلے کے طور پر اگر ہم ان کنکریوں کو چھوڑ دیں تو یہ ایک بڑی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے دم واجب ہو جاتا ہے۔ کنکریوں کو اگر ہم چھوڑ دیں تو دم واجب ہو جاتا ہے، بلکہ اگر کنکریاں جس انداز کے اندر ہمیں مارنی ہے اس انداز کے اندر بھی ہم نے نہیں ماری، مثال کے طور پر سب سے پہلے ہمیں کنکریاں مارنی ہے، پھر اس کے بعد ایک جانور کو ذبح کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر ہمیں اپنے سر کے بالوں کو منڈوا دینا ہے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے تھوڑے سے بال کٹوا دینے ہیں۔ یہ 3 چیزیں اس آرڈر کے اندر کرنی ہے۔ اگر بالفرض اس آرڈر کے اندر بھی نہیں کہ کسی نے جا کر ویسے پہلے اپنے بال منڈوا دیے اور ابھی تک کنکریاں نہیں ماری، کنکریاں بعد میں ماری، تو فرمایا اس کے اوپر بھی دم آئے گا۔ یہ انداز اس ترتیب سے رکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلا کام آپ کو اس دن، عید والے دن پورے مخلوق کے لیے عید والے دن یہ ہے کہ اس دن آپ اپنی نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد اپنی قربانی کریں گے۔ لیکن جو حاجی ہے، حاجی اس کے لیے ہے کہ عید والے دن مزدلفہ سے نکل کر سب سے پہلا کام یہ کرو کہ شیاطین کو، یعنی اس جمرے کو جا کر آپ کو کنکری مارنی ہے۔ دوسرے دن اس کے بعد والے دن تینوں جمرات کو مارنی ہے۔ اس کو ہم شیطان نہیں کہتے، اس کو ہم جمرہ کہتے ہیں۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں شیطان نہیں بھائی، شیطان اس جگہ کے اندر تھا، وہ خود شیطان، وہ تو پتھر کے ستون ہیں اس جگہوں کے اندر۔ اسی وجہ سے چاہے آپ نے پہلے فلور کے اوپر مارا، دوسرے فلور کے اوپر، تیسرے فلور کے اوپر، چاہے پہلے، دوسرے، تیسرے فلور کے اوپر ہو، لیکن علاقہ وہی ہے، جگہ وہی ہے۔ اور ہمیں وہ نبی ابراہیم علیہ السلام، سیدنا حاجرہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا انداز اختیار کرنا ہے۔ انداز اللہ کو پسند تھا، اس لیے ہم وہ انداز اختیار کریں۔ I was just mentioning that when Ismail alayhi salam was being taken to be sacrificed by Father Ibrahim alayhi salam and Mother Hajra radiyallahu anha, on the way Shaitan came and tried to persuade Ibrahim alayhi salatu wasalam so that he would not sacrifice him. Ismail alayhi salam tried to divert his attention, tried many ways, and Ibrahim alayhi salatu wasalam took some small stones, and as a mark of disagreement with him, with Shaitan, he threw those stones, threw those pebbles towards Shaitan. And I was just explaining, it doesn't necessarily mean he was trying to injure him, or he was trying to, this was one way of showing disagreement with him or trying to ward him away. Shaitan came to Ismail al-Islam's mother, Hajra radiyallahu anha, and tried to persuade her, saying, you don't really have to sacrifice this son. If it's a sacrifice you're doing for Allah, you can sacrifice any of those animals. This son Allah has given you after a long time. You have created a very, very strong bond, and a very strong connection. Hajra radiyallahu anha threw the stones and wanted to ward him off, and then Ismail alayhi salam, he tried to persuade Ismail alayhi salam. Again Ismail alayhi salam did the same. Allah subhanahu wa ta'ala loved their action and approved it so much that every single person until the day of judgment who is going to perform Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala has made it a ritual, an act of worship throughout the Hajj, that you must perform this. Allah ne usko ek Hajj ka hissa bana diya, is part of Hajj. In fact, anybody who leaves this action out, their Hajj is incomplete, or otherwise a dam is wajib. It is compulsory to give a dam. So it's the action itself. اسی وجہ سے یہ بات آخر میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اصل جو ہے وہ حرکت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی، سیدنا حاجرہ رضی اللہ عنہا کی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی. This action of theirs, this was accepted in the eyes of Allah, and that's why Allah subhanahu wa ta'ala wants every single one to maintain this sunnah and sustain it and to carry on with the sunnah. ایسے کرتے ہیں، کچھ کالیں آئی ہوئی ہیں ساتھیوں کی، تو ضروری ہے کہ ان کالوں کو بھی سن لیں. کالز کی طرف جاتے ہیں جی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی رحمت کا سایہ ہو آپ پر اور تمام اہل خانہ آپ کے اور جتنی بھی آپ کی ٹیم ہے بلکہ پوری دنیا پر ہو. آمین 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 ثم آمین. اور باقی جناب آپ سب خیریت سے ہیں اور آپ کا پروگرام بہت ہی دلچسپی کے ساتھ جس طرح پہلے بھی سنتے تھے آج بھی سنتے ہیں. لیکن کوئی اگر سوال نہ ہو کیونکہ آپ سبھی کو تو بتلا دیتے ہیں پہلے سے ہاں, لیکن ایک تھوڑی سی ہے, ایک دو سوالات ہیں اگر آپ کے پاس وقت ہو یا میں سمجھا سکوں. یہ نااہل ہوں اس لیے پتہ نہیں پوچھ سکوں یہ سوال کہ نہیں. یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں صرف اتنا ہی سنا ہے کہ وہ جو معجزہ ہوا تھا قربانی کا, اس کے بعد انہوں نے کیا کیا اس کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں سنا. مہربانی ہوگی اگر آپ اس پر ذرا سی روشنی ڈالیں آنے والے پروگرامز میں. اور دوسری خاص بات یہ ہے یا خاص سوال یہ ہے کہ سجدہ سہو کے بارے میں کہ اگر انسان نماز پوری کر لے, سلام پھیرنے کے بعد اگر اسے احساس ہو کہ اس نے کوئی غلطی کی ہے یا نہیں کی تو کیا سجدہ سہو کر سکتے ہیں یا پھر دوبارہ نماز ادا کرنی پڑے گی؟ بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ آپ کو سلامت رکھے, ہمیشہ خوش رکھے اور اسی طرح سے ہنستا مسکراتا چہرہ سامنے ہو آپ کے ہمارے سب کے. اللہ حافظ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر. یہ تھے ہمارے بھائی زیغم صاحب اور تھینک یو ویری مچ. شکریہ آپ کے حوصلہ کن الفاظ کے اور آپ کا حسن ظن اللہ رب العزت قائم رکھے. پیار محبت جو ہے وہ قائم رکھے اور اس طرح آپ ایئر پر آتے رہتے ہیں, کنٹریبیوشن دیتے رہتے ہیں. خود بھی آپ ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے ہیں اور میڈیا کے اندر بھی کام کرتے رہے اور اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ کے الفاظ جو ہیں دے مین الاٹ. باقی آپ نے جو کہا کہ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں نیکسٹ سٹیپس وغیرہ تو انشاءاللہ موقع ملا تو ضرور اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی اس انداز کے اندر بھی ڈالوں گا کہ اللہ رب العزت نے دونوں جو بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے, ایک اسحاق علیہ السلام اور ایک اسماعیل علیہ السلام, اور اسماعیل علیہ اور اللہ رب العزت نے دادا ابراہیم علیہ السلام کو دونوں جو اہم مقام ہے دنیا پر ان دونوں بیٹوں کو استعمال کیا. اور اس کا انداز یہ تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو سپرد کیا مکہ کے علاقے کے اندر اور اسحاق علیہ السلام جو ہیں ان کو بیت المقدس, اور پھر اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے بنی اسرائیل وغیرہ اور بیت المقدس کی دیکھ بھال وغیرہ, اور اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل سے وہ عرب وغیرہ جیسے میں نے عرض کیا تھا وہ آئے. تو اسماعیل علیہ السلام ادھر ہی مکہ کے اندر, اور اس علاقے کا نام بکہ ابتداء میں تھا, پھر مکہ کے اندر تبدیل ہوا اور پھر ادھر ہی رہے کیونکہ اللہ رب العزت نے ابتداء سے وہاں زمزم کا پانی اور پھر زمزم کے پانی کی وجہ سے لوگوں کے اٹریکشن آہستہ آہستہ ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ اس علاقے کے اندر اور بھی بہت سارے لوگ آئے اور اس کی وجہ سے ایک پورا ایک قسم کی خاندان آباد ہوا. اور پھر مختلف لوگ آتے اور پھر اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے اور پھر واقعات میں آتا ہے کہ ان کی وہیں شادی بھی ہوئی, اور واقعات کے اندر یہاں تک بھی آتا ہے کہ پھر کافی عرصے کے بعد ان کے والد صاحب جو ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو چلے گئے تھے اور ادھر جرہم جو قبیلہ وغیرہ تھا تو ابراہیم علیہ السلام واپس آئے اور پھر ایک مرتبہ ان کے گھر کے دروازے کے جب آئے اور ان کی جو گھر والی تھی ان کے ساتھ جب بات چیت ہوئی, یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو بہو ہیں, اور ان کا انداز دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام کے لیے جواب چھوڑا وغیرہ وغیرہ. تو انشاءاللہ کدھر موقع ملا تو ضرور اس کے اوپر تھوڑی سی تفصیل ضرور عرض کروں گا. باقی جو آپ نے, اور چونکہ وقت مختصر ہے, باقی آپ نے جو سوال کیا سجدہ سہو کے بارے میں, تو سجدہ سہو کا طریقہ اصل تو جیسے آپ نے اشارتاً کہا کہ انسان اتحیات میں بیٹھ کر آخری اتحیات میں اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ ادھر تک پڑھ کے اس کے بعد ایک طرف سلام پھیر لے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کے اندر چلا جائے. ایک سجدہ کر کے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ, واپس اٹھ کر
پھر دوبارہ سجدہ کرے جو دو عام طور پر سجدے انسان کرتا ہے، اور اس کے بعد التحیات پر بیٹھ کر آخر تک پڑھتا رہے اور پھر سلام پھیر لے، یہ انداز ہے سجدہ سہوی کا صحیح۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان بھول بھی جاتا ہے کہ میرے اوپر سجدہ سہو ضروری تھا، ابتدا میں یاد تھا لیکن بعد میں پتہ چلا، بعد میں جب وقت آیا تو بھول گیا۔ تو صحیح طریقہ تو یہ تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ کے اوپر رک جائے اور سلام پھیر دے، رکا نہیں، چلتا رہا، چل کر آخر میں سلام پھیر دیا۔ سلام جب ایک مرتبہ پھیر لیا، دوسری دفعہ پھیر لیا، اب اس کو یاد آیا کہ میرے ذمے تو سجدہ سہو تھا، میں نے سجدہ سہو کیا نہیں، اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک کہ آپ سلام پھیرنے کے بعد ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو فار ایگزامپل آپ جگہ سے اٹھ کر چلے نہیں گئے، یا کسی سے بات چیت شروع نہیں کر دی، یا آپ کا وضو نہیں ٹوٹ کیا، ایسا کام نہیں کیا، بلکہ ابھی آپ نے سلام ہی پھیرا تھا، ادھر بیٹھے ہی تھے، آپ کو یاد آ گیا، تو اس وقت آپ یوں شمار کریں کہ ابھی تک میں نماز ہی کے اندر ہوں، اور اب سلام چونکہ پھیر لیا، اب اللہ اکبر کہتے ہی آپ سجدے کے اندر چلے جائیں، دو سجدے سہو کر کے واپس بیٹھ جائیں اور التحیات آخر تک پڑھ لیں، اور اس میں آپ کی نماز پوری ہو گئی۔ اور اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، 4 رکعت والی نماز تھی، 4 رکعت والی نماز تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعتیں پڑھا کر التحیات پر بیٹھ گئے۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ انہوں نے بھی نماز پڑھی آپ کے ساتھ، اور تیسری رکعت کے اوپر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، وہ تو انتظار کر رہے تھے کہ ہم کھڑے ہوں گے چوتھی رکعت کے لیے، 4 رکعت والی نماز تھی، چوتھی رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، تو صحابہ اکرام نے اس وقت کچھ نہیں کہا، بیٹھ گئے۔ جو ہی نماز ختم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یاد رکھیں ابھی صرف 3 رکعتیں پڑھی تھی، 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کر جب ان کی طرف متوجہ ہوئے، تو ایک صحابی ہیں، ان کو یاد کیے جاتے ہیں ذو الیدین، لمبے ہاتھوں والے، ان کے لمبے لمبے ہاتھ تھے، تو جو صحابہ ہیں جب ان سے بات کرتے وہ کہتے ہیں کس نے کہا؟ وہ ذو الیدین نے، وہ جو لمبے ہاتھوں والا ہے اس نے اس طرح کہا۔ لوگوں کا ایک پڑ جاتا ہے، نام پڑ جاتا ہے، تو ان کا نام یہ پڑ گیا تھا ذو الیدین۔ تو ذو الیدین رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بڑے ہی عجیب ادب کے انداز کے اندر بات کی۔ دیکھو نا صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کا ادب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، انہوں نے عرض کیا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے بھی ادبی نہیں اختیار کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 3 رکعتیں پڑھی تھی، 4 پڑھنی تھی، نہ، بلکہ انداز اختیار کیا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز کو کم کر دیا گیا یا آپ کو چوک ہو گئی ہے؟ آپ سے چوک ہو گئی، یہ پہلے نہیں کہا، بلکہ پہلے دوسری بات کہی کہ ہو سکتا ہے کہ نماز کم ہو گئی ہو۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کم ہو گئی ہے یا آپ سے چھوٹ گئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کیا وجہ ہے؟ بتلایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 3 رکعتوں کے اوپر سلام پھیرا۔ تو فرمایا نماز بھی کم نہیں ہوئی ہے، نماز کم نہیں ہوئی ہے۔ اور صحابی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کے اندر تشریف لے گئے، 2 سجدے کیے، اور 2 سجدے کرنے کے بعد التحیات پر بیٹھ گئے، اور پھر آخر تک التحیات پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا۔ اب اس زمانے کے اندر، ابتدائی زمانے کے اندر، نماز کے اندر بات چیت کرنے کی اجازت تھی، اس سے نماز ٹوٹتی نہیں تھی۔ بعد میں کوئی سالوں کے بعد حکم آیا کہ اب نماز کے اندر کسی دوسرے کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتے، بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نماز کے اندر ہوتے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے، ہم مسجد میں آتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو ہم السلام علیکم، ہم سلام کرتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب بھی دیتے تھے۔ لیکن بعد میں جب بات کرنا منع کیا گیا کہ اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، اب نماز کے اندر بات نہ کرنا، تو پھر ہم نے بات کرنا چھوڑ دی۔
تو اس لیے آخری بات عرض کی کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالیدین سے پوچھا اور ذوالیدین نے جواب دیا، اور صحابہ اکرام سے جب تحقیق کی، تو چونکہ نماز سے اس زمانے میں بات چیت سے ٹوٹتی نہیں تھی نماز، اس لیے نماز نہیں ٹوٹی۔ آج کل اگر ہم بات چیت کریں گے تو نماز ٹوٹ جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف متوجہ ہو کر قبلے کی طرف 2 سجدے کیے، اور 2 سجدے کرنے کے بعد پھر سلام پھیر دیا، اور سلام پھیرنے کے بعد اپنی یعنی نماز مکمل کر دی۔ تو اسی طریقے سے آج کل اگر کوئی ایسا کام آپ نے نہیں کیا کہ جس سے نماز ٹوٹ جائے، تو آپ 2 سجدے کر کے اس کے بعد اتحیات اپنی مکمل کر لو، اور پھر آخر میں سلام پھیر کر آپ کی نماز پوری ہو گئی۔ لیکن اگر کوئی درمیان میں ایسی چیز ہو گئی کہ جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، مثال کے طور پر آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر کہیں چلے گئے، یا یہ کہ آپ نے کسی سے بات چیت شروع کر دی تو نماز ٹوٹ گئی، اب آپ کو یاد آیا کہ مجھے سجدہ سہو کرنا تھا، ابھی تک نہیں کیا، تو اب آپ کو پوری نماز دوبارہ دہرانی ہوگی۔ اب آپ کو اپنی نماز پوری دہرانی ہوگی۔ اور سجدہ سہو 2 چیزوں سے ہوتا ہے، بات مختصر کرتے ہوئے 2 چیزوں سے ہوتا ہے، یا تو اگر آپ سے واجب چھوٹ جائے، یا کسی فرض کے اندر تاخیر ہو جائے، یا فرض کے اندر تاخیر ہو جائے، کوئی واجب چھوٹ جائے یا فرض کے اندر تاخیر ہو، تو اس وقت آخر میں سجدہ سہو ہوگا۔ اگر کوئی سنت نماز کی ہے اور وہ چھوٹ جائے یا اس میں تاخیر ہو جائے، تو اس میں آپ کے اوپر سجدہ سہو ضروری نہیں ہے۔ اور مختصر انداز کے اندر فرائض جو ہیں نماز کے یہ 13 ہیں، اور واجبات یہ تقریباً 18 ہیں۔ کسی موقع کے اوپر وقت ہوا تو ضرور ان کا تذکرہ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ اگر ہو سکتا ہے تو آپ فقہ کی کتابوں سے ان کو یاد بھی کر لیں۔ اس کے ساتھ آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ آج ہم نے قربانی کی جو اصل تھی اس کا ذکر کیا۔ اگلے پروگرام کے اندر انشاءاللہ قربانی کے جو مسائل ہوں گے اس کی طرف آپ کی توجہ دلائیں گے، اور انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی سوالات جوابات ہوئے قربانی کے بارے میں تو اس کے بارے میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کو دعا کے ساتھ ختم کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین، تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما، تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین، تیرے ہی احکامات پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر پورے طور پر عمل کرنے کی تو ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی پریشان حال ہیں، جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جتنے بھی بیمار ہیں سب بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ اور یا اللہ، ہماری جب موت کا وقت آوے تو یا اللہ تو ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ یا اللہ، موت کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں یا اللہ تمام کے لیے وہ تمام مراحل آسان فرما۔ موت کے وقت جو سختیاں ہیں یا اللہ ان سختیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، کلمے والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ، جن جن لوگوں نے دعا کا کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کو توقع ہے یا اللہ ان کی بھی ہماری یا اللہ تمام جتنی بھی جائز حاجات ہیں جو مصلحت کے موافق ہو اور جس میں تیری رضامندی ہو، یا اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ان تمام کو پورا فرما۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ تو ہم سب کو نصیب فرما۔ اور یا اللہ، ہمارے اندر جتنے بھی رذائل ہیں یا اللہ ان سب سے ہم سب کو نجات نصیب فرما۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما۔ اور یا اللہ، سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے۔ یا اللہ، دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
میں ہوں آپ کا مخاطب فضل داد، اور یہ ہمارا پروگرام ایوری منڈے اور ٹیوزڈے شام 7 بجے سے 8 بجے تک ہوا کرتا ہے۔ خود بھی سنیے، دوسروں کو بھی بتلائیے، آف کورس دوسرے ٹائموں میں ریپیٹ بھی کیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔